बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद ज़शान बशीर है। मैं आपको अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद कहता हूँ। इमरान खान ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि वो कप्तान हैं। गेम प्लान उनके मुताबिक होगा और गेम प्लान उनके मुताबिक चलेगा। नई हिकमत अमली उनकी जानिब से सामने आई है। अपने पत्ते संभाल कर रखे हुए उन्होंने और एक एक करके वो पत्ते शो करेंगे और जो मुखालिफिन हैं उनके मुंह खुले के खुले रह जाएंगे। अब कौन सी हिकमत अमली सामने आई है, क्या कर रहे हैं इमरान खान, इस बारे में मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद कुछ बात करेंगे कि जी वो कहते हैं कि खुदा दुश्मन भी किसी को कम ज़र्फ ना दे। इमरान खान के मुखालिफिन इतने कम ज़र्फ साबित हुए हैं, इतने कम ज़र्फ साबित हुए हैं कि इंतहा हो गई है। इस बारे में कुछ जिक्र करेंगे। और पीटीआई की कोर कमेटी का एक अहम इजलास हुआ है जिसमें अहम फैसले किए गए हैं। वो क्या फ़ैसले हैं उस बारे में कुछ आपको बताऊंगा, डिस्कस करेंगे। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं हमेशा की तरह आपसे गुजारिश करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि यह हम खबरें बर वक्त आप तक पहुंचती रहें। मेरा और आपका राब्ता यूं ही बना रहे, ये ज़रिया कायम रहे। और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। मेरे लिए आपकी राय इंतहाई मोहतरम होगी। अच्छा जी, इमरान खान ने साबित कर दिया कि वो वाकई कप्तान हैं। अपने पत्ते उन्होंने संभाल कर रखे हुए हैं। अपनी हिकमत अमली वो आहिस्ता आहिस्ता सामने लेकर आ रहे हैं और ये पत्ते वो वक्त आने पर जब वो शो कर रहे हैं, एक एक पत्ता करके सामने आएगा तो उनके जितने मुखालिफिन हैं सबके मुंह खुले के खुले रह जाएंगे। ये जितने लाडले बने बैठे हैं, जितने ये फन्ने खां बन रहे हैं कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया, तहरीक इंसाफ को ख़त्म कर दिया, इमरान खान को जो है वो ख़त्म कर दिया, तहरीक इंसाफ को दीवार से लगा दिया, ये तमाम के तमाम जो है वो हक्के बक्के रह जाएंगे, इनके मुंह खुले के खुले रह जाएंगे। ये खान के सिर्फ एक छक्के की, एक शॉट की मार हैं ये जितने भी लोग जो फील्डिंग अपनी सेट करके बैठे हुए हैं। अब खान को गिराने के लिए, उसको तोड़ने के लिए मुख्तलिफ हथकंडे आजमाए जा रहे हैं, यहाँ तक कि ये हर हद तक जाने को तैयार हैं। ये गिरी हुई हरकतें कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि खान को तोड़ा जा सके। लेकिन खान मर्दे आन बना हुआ है। खान अभी भी जो है वो डटा हुआ है। वो ये कहता है कि मैं अपनी कौम के लिए खड़ा हूं और मैं अपनी कौम के लिए खड़ा रहूंगा। लेकिन जो लोग ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ख़त्म कर दिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दीवार से लगा दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐसे ऐसे सरप्राइज़ देगी कि ये तमाम के तमाम लोग जो है वो परेशान हो जाएंगे, इनके वहमो गुमान में भी नहीं होगा। फराह गोगी का बयानिया इन्होंने बनाने की कोशिश की, फराह गोगी का कार्ड खेलने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम हो गया। अब खावर मानिका का एक घटिया इंटरव्यू नशर किया गया। खैर उस हवाले से भी मैं बात करता हूँ। लेकिन जो 2 से 3 साल इन्होंने फराह गोगी कार्ड खेलने की कोशिश की और ये साबित करने की कोशिश की कि फराह गोगी करप्शन करती थी और वो करप्शन का पैसा इमरान खान के पास जाता था, वो करप्शन का पैसा बुशरा बीबी के पास जाता था, उसमें ये एक भी जो है वो सबूत सामने नहीं ला सके। कोई भी इस सिलसिले में कोई प्रूफ नहीं है जिस पर ये साबित कर सकें कि ऐसा होता था। अतर काज़मी साहब ने बड़ी एक अच्छी बात की थी एक प्रोग्राम में। उन्होंने ये कहा था, उन्होंने ये बयान उड़ा कर रख दिया था उनका। उन्होंने ये कहा था कि जी फराह गोगी के ख़िलाफ़ अगर सबूत थे तो 16 माह की हुकूमत में क्यों चुप करके बैठे रहे थे, तब इन्होंने क्यों कोई कार्रवाई नहीं की। ये कहते हैं कि जी फराह गोगी अपनी मर्जी से ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स करवाती थी, वो अफसर कहाँ पर हैं, उन्हें हटाएं, उन्हें सामने लेकर आएं, उन्हें मुअत्तल करें और कहें कि जी ये वो अफसरान हैं जो कि फराह गोगी की मर्जी से तैनात हुए थे। फिर ये कहते हैं कि जी उस्मान बुज़दार फ्रंट मैन था फराह गोगी का, उस्मान बुज़दार फैसिलिटेट करता था। उस्मान बुज़दार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जाने दिया गया, क्यों नहीं पकड़ा उसको, क्यों नहीं कार्रवाई की गई उसके खिलाफ। उस्मान बुज़दार को पकड़ें, कटहरे में लेकर आए, पूछें उससे। फराह गोगी के बारे में तो ये कहते हैं ना कि वो पाकिस्तान से बाहर है तो उसके खिलाफ जो है वो हम कार्रवाई करेंगे। तो 16 माह की हुकूमत में आप क्यों नहीं कर रहे थे? तब तो सिर्फ अपने मुकदमात ख़त्म करवाने पर आपकी नज़र थी कि जी हम अपने मुकदमात जो है वो ख़त्म करवाते, हमें क्लीन चिट मिल जाए, हम जो है वो बरी हो जाएं। तो ये तमाम के तमाम करप्शन का पैसा जो ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि फराह गोगी ने वो ट्रांसफ़र किया इमरान खान के अकाउंट में, बुशरा बीबी के अकाउंट में, साबित करें। सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होता। तहरीक इंसाफ का पहला कार्ड जो मैंने अपने स्टार्ट में बताया था कि तहरीक इंसाफ एक एक करके अपने कार्ड सामने लाएगी, तहरीक इंसाफ का पहला कार्ड सामने आ गया है। तहरीक इंसाफ की जानिब से पहली गिरफ्तारी दे दी गई है। अमजद खान न्याजी साहब हैं, मियाँ वाली से तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी पेश की है और इसके साथ साथ एक वीडियो भी उन्होंने बनाकर जारी की है अपनी गिरफ्तारी के मौके पर। पुलिस एहलकारों की मौजूदगी में और अपने वकला की मौजूदगी में उन्होंने वो वीडियो बनाई है और उसमें उन्होंने ये कहा है कि जी मैं गिरफ्तारी दे रहा हूँ, मेरे ख़िलाफ़ जो मुकदमात बनाए गए थे मैं उनमें गिरफ्तारी अपनी पेश कर रहा हूँ। अगर उसके बाद मुझे लापता किया गया, अगर उसके बाद मुझे गायब किया गया या मुझसे ज़बरदस्ती बयान दिलवाया गया या जबरी तौर पर किसी और पार्टी में शामिल कराया गया
تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. یہ امجد خان نیازی صاحب نے ویڈیو بنا کر جاری کر دی ہے. سوشل میڈیا پر یہ ویڈیو جو ہے وہ موجود ہے اور کافی وائرل بھی ہو رہی ہے. یہ تحریک انصاف کی ایک کامیاب حکمت عملی ثابت ہوگی. تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں جو ابھی روپوش ہیں یا شاید چھپے ہوئے ہیں اپنے مقدمات کی وجہ سے یا گرفتاریوں کے خوف کی وجہ سے، آپ دیکھیں گے کہ جو ہی الیکشن کی تاریخ اناؤنس ہوگی، الیکشن کا شیڈیول اناؤنس ہوگا جو کہ متوقع ہے کہ 16 دسمبر کو شاید اناؤنس ہو جائے، تو اس کے بعد یہ ایک ایک کر کے سامنے آنا شروع ہو جائیں گے اور پھر ایک ایک کر کے ان کی گرفتاری جو ہے وہ ہوگی. اور گرفتاری اس لیے ہوگی تاکہ ان کو جبری طور پر غائب نہ کیا جا سکے، ان کو جبری طور پر اٹھایا نہ جا سکے یا کسی اور پارٹی کے دفتر سے برآمد نہ کیا جا سکے. تو یہ ایک ایسی حکمت عملی ہے تحریک انصاف کی جو کہ میں یہ کہوں گا کہ بہت بڑی اسٹریٹجی ہے جو کہ عمران خان صاحب کی جانب سے سامنے آ رہی ہے. اور اس کے بعد بھی جو آنے والے وقت میں جو حکمت عملی ان کی جانب سے بنائی جا رہی ہے، عمران خان صاحب اپنے پتے شو کریں گے تو یقیناً یہ تمام مخالفین پریشان ہو کر رہ جائیں گے. بلکہ پریشان ہیں، وہ ابھی بھی یہ پریشان ہے کہ عمران خان کو یہ گرانے کی کوشش کر رہے ہیں، عمران خان کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن عمران خان کو ختم نہیں کر پا رہے ہیں. اس کی مقبولیت میں دن بدن اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے اور یہ سب سے بڑی پریشانی ہے ان کے لیے. اچھا جی، اب آ جاتے ہیں عمران خان کے جو مخالفین ہیں کتنے کمزور ثابت ہوئے ہیں. خدا دشمن بھی کسی کو کم ظرف نہ دے. خاور مانیکا کا انٹرویو بہت سے اس پر ویلاگ ہو چکے ہیں. عوام نے ایسا پوسٹ مارٹم کیا ہے اس انٹرویو کا کہ بقیے ادھیڑ کے رکھنی ہیں. اس کے جو ہے وہ تیا پانچا ایک کر دیا ہے اس انٹرویو کا. اتنے کمظرف یہ لوگ ثابت ہوئے ہیں کہ ذاتیات پر اب اتر آئے ہیں. عمران خان کے ذاتی معاملات کو، گھریلو معاملات کو اب انہوں نے نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے. عمران خان ان کے بہت بڑے مخالف ہوں گے، لیکن عمران خان نے کبھی ذاتیات کی سیاست نہیں کی تھی. عمران خان نے کبھی بھی جو ہے وہ ان کی خواتین پر کبھی کوئی اخلاق سے گری ہوئی بات نہیں کی تھی. مریم نواز کے حوالے سے اگر وہ اپنے خطابات میں یا اپنے جلسوں میں وہ بات کرتے تھے تو مریم بی بی کہہ کے مخاطب کرتے تھے. کبھی بھی خواتین کے حوالے سے انہوں نے کوئی بات نہیں کی تھی. لیکن یہ ایسے الزامات اور جھوٹے الزامات لگانے پر اتر آئے ہیں صرف اس لیے کہ عمران خان کو جو ہے وہ مائنس کیا جا سکے. اگر ایسے انٹرویوز کرنے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر ایسے ہی انٹرویوز کرنے ہیں، ایسی اخلاق باختہ انٹرویوز کرنے ہیں تو پھر سب کے کروائیں نا. پھر لیول پلینگ فیلڈ یہاں پر بھی رکھیں، پھر کروائیں انٹرویو. مریم نواز اور کیپٹن صفدر کی شادی کے حوالے سے انٹرویو کروائیں. جنید صفدر اور عائشہ کی جو ڈائیورس ہوئی ہے پھر اس حوالے سے کروائیں انٹرویو. قطری شہزادے کا انٹرویو کروائیں کہ کیوں وہ کیوں اتنے صدقے واری جاتے ہیں شریف فیملی کے، کیا کون سے ایسے مراسم ہیں، کون سے ایسے ذاتی تعلقات ہیں جس پر اتنے جو ہے وہ صدقے واری جا رہے ہوتے ہیں. وسیم اختر کا انٹرویو کروائیں، ایم کیو ایم کے رہنما جنہوں نے میڈیا پر یہ الزامات لگائے تھے. کھڑے ہو کر الزامات کیا بلکہ انہوں نے سچ بتایا تھا، حقیقت بتائی تھی کہ شریف فیملی کے، شریف برادران کے کمرے سے جو جو چیزیں برآمد ہوئی تھی. کریں انٹرویو ان کا. لیکن کبھی بھی ذاتیات پر عمران خان نے سیاست نہیں کی. عمران خان نے اپنے دور حکومت میں ان کی کرپشن کے خلاف بات کی تھی، ان کی کرپشن پر آواز اٹھائی تھی. اگر کیسز بنے تھے تو ان کی کرپشن کے خلاف بنے تھے، نہ کہ ان کے ذاتی معاملات پر بنے تھے. لیکن یہ اب خاور مانیکا سے جھوٹے الزامات 4 سال کے بعد، 5 سال کے بعد خاور مانیکا کی غیرت جاگ رہی ہے. میں نے اس حوالے سے تقریباً 1 ہفتہ پہلے ویلاگ کیا تھا اور میں نے یہ آلریڈی بتا دیا تھا کہ خاور مانیکا کا انٹرویو نشر ہوگا اور اس میں ذاتی نوعیت کی باتیں ہوں گی. ذرا ریمائنڈ میں کرواتا ہوں آپ کو کہ میں نے کیا کہا تھا اس میں، ذرا دیکھ لیجئے. اچھا جی، اس کے بعد ایک اور انٹرویو بشا بی بی کے سابقہ خاوند خاور مانیکا، ان کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ ان کا انٹرویو ریکارڈ کر لیا گیا ہے اور وہ انٹرویو انتہائی ذاتی نوعیت کا ہے. عمران خان اور بشا بی بی کی شادی سے متعلق اس میں جو ہے وہ چیزیں ڈسکس کی گئی ہیں. جو اطلاعات ہیں، جو خبریں ہیں، مصدقہ نہیں ہیں ابھی تک یہ خبریں، لیکن میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ کچھ خبر اس حوالے سے جو ہے وہ آ رہی ہے کہ اس انٹرویو میں خاور مانیکا نے یہ بتایا ہے کہ جی بشا بی بی کی عمران خان سے شادی کے لیے ایک بہت اہم شخصیت کا، ایک بڑی شخصیت کا فون آیا تھا جو کہ اس وقت ایک اہم عہدے پر فائز تھیں اور اس شخصیت نے جو ہے وہ پریشرائز کیا تھا. تو پھر میں نے اپنی اور اپنے بچوں کی زندگی کے لیے، سلامتی کے لیے میں اس پر راضی ہو گیا اور بشا بی بی کی شادی اور بشا بی بی کو جو ہے وہ طلاق دے دی اور عمران خان سے ان کی شادی ہو گئی. تو یہ خاور مانیکا کا انٹرویو ریکارڈ ہو گیا. ہو سکتا ہے آنے والے چند روز میں یہ آپ کہیں پر انٹرویو دیکھ بھی لیں یا وہ کہیں پر پبلش بھی ہو جائے.
جی، یہ انٹرویو جو ہے میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ یہ خاور مانیکا کا نشر ہوگا اور اس میں ذاتی نوعیت کے حملے کیے جائیں گے، ذاتی نوعیت کی باتیں کی جائیں گی، اور ایز پری پلانڈ طریقے سے ایز پر پلان وہ سب کچھ ہو رہا ہے. اور جو باقی انٹرویوز ہیں جس کے جانب میں نے اشارہ کیا تھا، آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے کہ وہ بھی آپ اس طرح سے دیکھ سکیں. تو عمران خان کو یہ گرانے کے لیے اس حد تک چلے گئے ہیں کہ عمران خان کے ذاتی معاملات پر اب بات کرنے پر آ گئے ہیں. عمران خان نے کبھی ان کی کریکٹر اسیسینیشن نہیں کی تھی. عمران خان نے ان کی ذات پر، ان کی ذاتیات پر کبھی کوئی بات نہیں کی تھی. وہ ہمیشہ ان کی کرپشن کے حوالے سے جو ہے وہ بات کرتے تھے. یہ صرف اور صرف کم ظرفوں کا ہی کام ہے، اور جو یہ کم ظرف اپنے آپ کو ثابت کر رہے ہیں اور یہ کام جو ہے وہ کر رہے ہیں. اور صحافیوں کی اگر بات کی جائے، جو لوگ انٹرویوز، جو صحافی یا جو اینکرز یہ انٹرویوز کر رہے ہیں، ڈیفینیٹلی وہ بھی مجبور ہیں، نوکری کر رہے ہیں وہ، اور جب مالکوں کی جانب سے اس طرح کے آرڈرز آتے ہیں تو انہیں فالو کرنا پڑتا ہے، یا مالکوں سے بھی اوپر سے جب آرڈرز آتے ہیں تو پھر انہیں فالو کرنا پڑتا ہے. تو ان کی مجبوری کو بھی سمجھے. جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس طرح کے انٹرویوز نہیں کرنے چاہیے، تو جب نوکری کر رہے ہوں تو پھر بہت کچھ کرنا پڑتا ہے. بہرحال جی، علیمہ خان صاحبہ کا ایک بیان سامنے آیا ہے عمران خان پر جو دفعات لگائی گئی ہیں ان کے حوالے سے. کور کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے، اس بارے میں بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. علیمہ خان صاحبہ، عمران خان صاحب کی بہن، وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ خان صاحب پر کیسز میں ایسی دفعات لگائی گئی ہیں جس کی سزا صرف موت ہے، اور یہ دفعات لگائی گئی تھی پی ٹی ایم کی حکومت میں جو وزیر داخلہ تھے رانا ثناء اللہ، ان کی جانب سے ایڈ کروائی گئی تھیں ایسی دفعات اس کیسز میں کہ جن کی سزا صرف اور صرف موت ہے. یہ ان کی جانب سے کہا گیا ہے. کور کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے پی ٹی آئی کا، اور کئی اہم معاملات پر اس پر بات چیت کی گئی ہے. اوپن ٹرائل کے مطالبات جو کیے جا رہے ہیں، فیصلہ یہ کیا گیا کہ اس پر مزید زور دیا جائے گا کہ خان صاحب کے خلاف جو مقدمات ہیں ان کا اوپن ٹرائل کیا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ تجویز بھی زیر غور ہے کہ یہ مطالبہ بھی کیا جائے گا کہ ان کیسز میں انٹرنیشنل آبزرورز کو، مبصرین کو بیٹھنے کی اجازت دی جائے تاکہ وہ پروسیڈنگز کو دیکھ سکیں کہ وہ صاف اور شفاف طریقے سے ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی. جو اس میں ایویڈنسز پیش کیے جا رہے ہیں کیا وہ صحیح ہیں یا نہیں صحیح ہیں. تو یہ بھی اب مطالبہ کیا جائے گا کہ انٹرنیشنل مبصرین کو، آبزرورز کو وہاں پر جو ہے وہ بیٹھنے دیا جائے. انتخابی حکمت عملی بھی طے کی جا رہی ہے، اور جو جیل میں رہنما ہوں گے انہیں بھی ٹکٹس دیے جائیں گے. سمینہ پاشا صاحبہ نے اپنے ولاگ میں یہ بات کی تھی، بڑی اچھی انہوں نے بات کی تھی، میں سوچا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں کہ عمران خان جیل میں بیٹھا ہے لیکن اس کے مخالفین اس کی کیمپین باہر چلا رہے ہیں. جس طرح سے یہ انٹرویوز نشر کروا رہے ہیں، جس طرح سے یہ الٹی سیدھی حرکتیں کر رہے ہیں، یہ عمران خان کی مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے. عمران خان کے مخالفین عمران خان کی کیمپین چلا رہے ہیں. تو انتخابی حکمت عملی بھی پاکستان تحریک انصاف کے آنے والے دنوں میں اس حوالے سے سامنے آ جائے گی. متوقع ہے کہ 16 دسمبر کو الیکشن شیڈیول شاید اناؤنس کر دیا جائے. تو پاکستان تحریک انصاف کس اسٹریٹجی کے ساتھ جائے گی آنے والے دنوں میں یقیناً میں آپ کو اس حوالے سے آگاہ کروں گا. آج کی ولاگ سے مجھے اجازت دیجیے. اللہ نے کے بان.